ہو جاتی ہے۔ یہ امام حسین کے غلاموں کا عالم ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے غلاموں میں سے غلام تھے۔ تو اب ذرا سوچو، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خادموں کے خادم، غلاموں کے غلام، غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ بغداد رضی اللہ عنہ، جو ان کی اولاد میں سے، ان کا عالم یہ ہے کہ مریدی قادری سلسلے میں جو میرا مرید ہے، اگر وہ مشرق میں ہے، میں مغرب میں ہوں، مریدی لا تخف واشد فإنی عزوم قاتل عند القتال، اگر وہ مشرق میں ہے اور مجھ سے فریاد کر رہا ہے تو بغداد والا پیر وہیں پہنچ جائے گا۔ یہ تو یہ ان کے غلاموں کا عالم ہے، یہ اسی نسل سے ہے۔ امام حسین کی اور امام حسن کی نسل سے ہیں قطب ربانی محبوب سبحانی غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ وارضا، سید السادات حسنی الحسینی، امام حسین کے خادم اور امام حسین کی اولاد، ان کے غلاموں کے غلام، ان کا یہ عالم ہے۔ تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا سے کوئی منت ماننی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، مزار مبارک پر حاضر ہو، دعا مانگو، ابھی دعا کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں گے کہ دعا مقبول ہو جائے گی، تو وہاں مانو۔ یہ کیا منت مانگتے ہو مچھلیوں سے، سمندروں سے، جہازوں سے، علم غلم علا بلا، جھوٹی قبر، یہ جھوٹی قبروں سے کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے اگر تو شہزادہ گلگوں قبا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا سے براہ راست کہو، اے شہید کربلا، دافع کرب و بلا، میری مرادوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں سے عرض کیجئے کہ وہ میری مراد کو پوری فرمائے۔ اللہ ان کے وسیلے سے مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ مقام تو ان کا ہے، افسوس ہی ہے کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی، اللہ کی بھی کوئی قدر نہ کی، اس کے محبوب کی بھی کوئی قدر نہ کی، ان کے محبوبین کی بھی کوئی قدر نہ کی۔ امام علی مقام امام حسین سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ نے ان لوگوں سے لڑائی کا اور جنگ کا اعلان کر دیا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ جو آدمی، جو بادشاہ برائی کو پھیلاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جو بادشاہ برائی کو پھیلاتا ہے، مسلمانوں کو بادشاہت اگر دے دی جائے، مسلمانوں کو اگر حکومت دی جائے تو دی جاتی ہے۔ حکومت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نبی بھی بادشاہ ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو سیاست اگر حرام ہوتی اور سیاست اگر گناہ ہوتا اور سیاسی آدمی نہ ہوتے تو حضرت داؤد بھی کہتے میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، حکومت سے میرا کیا کام، لیکن وہ حکومت کرتے تھے۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی بادشاہ بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی بادشاہ بھی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت اور بادشاہت، نبوت اور حکومت ساتھ ساتھ چلتی ہے، نبوت اور حکومت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، نبوت بھی تھی اور حکومت بھی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ خلافت اور حکومت ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور حکومت بھی ساتھ ساتھ تھی، عمر فاروق خلیفہ تھے اور حکومت بھی ساتھ ساتھ تھی، ولایت بھی تھی اور حکومت بھی تھی، عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بھی تھے، حکومت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، علی مرتضیٰ ولی بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ تو پھر کیسے ہوگا کہ بھائی سیاست الگ ہے اور حکومت الگ ہے؟ تو حکومت تو ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اصل میں انگریز کا پیدا کردہ فلسفہ ہے، سیپریشن آف دی اسٹیٹ ود ریلیجن، اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کرو۔ اور یہ وہ بزدل پیر، نام نہاد، خود ساختہ، وہ بزدل مولوی
یہ ڈرتے ہیں جیلوں میں جانے سے، حکومت کے دبدبے سے، تو وہ ڈر کے کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، اگر بادشاہ، اگر وزیر اعظم شرابی، بدکار اور زانی ہے، اگر حکومت فحاشی اور یعنی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے تو اس کے خلاف اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے امام حسین کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر کربلا کے بازار کو، کربلا کے ریگستان کو سجا دو۔ امام عالی مقام کا مرتبہ بہت بلند و بالا تھا۔ آج کا کوئی مولوی اور پیر مجھ جیسے گناہگار و سیاہکار، کروڑوں حافظ قرآن، کروڑوں قاری قرآن، کروڑوں عالم دین، کروڑوں مشائخ امام حسین کے قدموں پر قربان۔ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ تھے جو رسول اللہ کے محبوب تھے، بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے۔ یہ اگر روتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ جب روتے تھے، رونے کی آواز آتی تھی تو حضور بے چین ہو کر حجرہ مبارک سے تشریف لا کر سیدہ خاتون جنت کے دولت سرائے پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہ امام عالی مقام تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے تشریف فرما۔ صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن سیدھی طرف ہے، امام حسین الٹی طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور ان کو سونگ رہے ہیں۔ وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضور اجازت ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں؟ ارشاد فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہمارے بچے ہیں تو ہم بچوں کو چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے، بچوں کو پیار کرنا چاہیے، بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ تھے، انہوں نے ان کی زبان سے یہ نکل گیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا لوگ باغ، تو پرانی جاہلیت کی عادتیں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کو میں نے کبھی پیار نہیں کیا۔ تو فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت، محبت اور پیار سے پیش نہ آئے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو ہمارے جو عمر میں اس سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بچوں سے محبت اور شفقت کی تعلیم حضور نے فرمائی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسن اور امام حسین تھے۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نور العینین فی مشہد سید الحسین میں اس حدیث مبارک کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ان کو سونگ رہے تھے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ پوچھو، پوچھئے کیا پوچھوں؟ کہا حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ آپ ان کو سونگ رہے ہیں، ہم تو چومتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پھول چوما جاتا ہے یا سونگا جاتا ہے؟ اللہ
عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھول تو سونگا جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا ہما، یہ دونوں کے دونوں میری خوشبو ہے، اور خوشبو سونگی جاتی ہے، یہ خوشبو ہے۔ کیا مقام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پوری زندگی میں 25 پیدل حج کیے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا تقدس تھا، کیا عظمت تھی۔ آج کے لوگ جو امام حسین اور یزید کے مقابلے کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، حکومت سے ڈر جاتے ہیں، ظالم بادشاہوں سے اور ظالم افسر شاہی اور بیوروکریسی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے امام حسین کا پیغام ہے کہ مجھ کو دیکھو، میرا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ کوئی ہے پورے پاکستان میں کہ جس نے، کوئی ہے ایسا پیر جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں؟ اور پھر بے شرم خانقاہ میں بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ خانقاہ میں بیٹھ کر رسم شبیری ادا کرے، امام حسین کے جانشین شجرہ امام حسین کا پڑھتے ہیں، فاتحہ امام حسین کے نام کی کھاتے ہیں جی، اور جب امام حسین کی طرح سے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ تو کھاتے کیوں ہیں ان کے نام پر؟ شجرے میں ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ سلسلہ طریقت کیوں ملاتے ہو ان سے؟ صبح سے شام تک ان کی خیرات کیوں کھاتے ہو ان کے نام کی؟ جب امام حسین اتنے مقدس تھے کہ 25 حج پیدل کیے، کوئی آدمی پاکستان میں